باب نمبر 91 باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. مدینہ میں رہائش رکھنے اور اس کی تکالیف و مصائب پر صبر کرنے کی ترغیب. پاکستانی نسخوں میں یہ باب حدیث نمبر 1377 صفحہ نمبر 481 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ یہ حدیث 1374 ہے. حدیث نمبر 3336. باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. مہری رحمہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت ہے کہ مدینہ میں گزران کی مشکل اور شدت سے دوچار ہونا پڑا، تو وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرے بال بچے بہت ہیں اور ہم مشقت و تنگی میں مبتلا ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اپنے اہل و عیال کو کسی سرسبز و شاداب علاقہ میں منتقل کر لوں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کر، مدینہ کو ہی لازم پکڑ، کیونکہ ہم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. میرا خیال ہے انہوں نے کہا حتیٰ کہ ہم عصفان پہنچ گئے، تو وہاں آپ نے چند راتیں قیام فرمایا. تو لوگوں نے کہا ہم یہاں بے مقصد یا بیکار ٹھہرے ہوئے ہیں اور پیچھے ہمارے بال بچوں کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں بے خوف نہیں ہیں. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری طرف سے یہ کیا بات پہنچی ہے؟ یعنی راوی کا قول ہے میں نہیں جانتا آپ نے کیا الفاظ فرمائے. اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں، یا اگر تم چاہو، یعنی راوی کا قول ہے میں نہیں جانتا آپ نے ان دونوں میں سے کیا کہا، میں اپنی اونٹنی پر پالان رکھنے کا حکم دوں اور جب تک مدینہ نہ پہنچ جاؤں اس کی کوئی گرہ نہ کھولوں، یعنی مدینہ تک مسلسل سفر کرو. اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کی حرمت کا اعلان کیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اس کے دونوں طرف کے دروں یعنی پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ واجب الاحترام ہے، اس میں خون ریزی نہ کی جائے اور نہ اس میں کسی کے خلاف ہتھیار اٹھایا جائے اور کسی درخت کے پتے جانوروں کی ضرورت کے سوا نہ جھاڑے جائیں. اے اللہ ہمارے شہر میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مد میں برکت ڈال، ہمارے سا میں برکت ڈال، اے اللہ ہمارے مد میں برکت ڈال، اے اللہ ہمارے سا میں برکت ڈال، اے اللہ ہمارے شہر مدینہ میں برکت نازل فرما، برکت کے ساتھ 2 برکتیں اور نازل فرما. جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم مدینہ کی کوئی گھاٹی یا درہ نہیں ہے جس پر تمہاری واپسی تک 2 فرشتے پہرا نہ دے رہے ہو. پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا کوچ کرو، تو ہم چل پڑے اور ہم مدینہ کی طرف بڑھے. پس اس ذات کی قسم جس کی ہم قسم اٹھاتے ہیں یا جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، حماد کو شک ہے کیا لفظ کہا. ہم نے مدینہ میں داخل ہو کر ابھی پالان بھی نہیں اتارے تھے کہ بنو عبداللہ بن غطفان نے ہم پر حملہ کر دیا. اس سے پہلے انہیں کسی چیز نے انہیں یعنی حملہ پر برانگیختہ نہیں کیا. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 4416. مفردات الحدیث. نمبر 1 ریف جمع اریاف سرسبز و شاداب علاقہ. نمبر 2 خلوف ان کی حفاظت و نگہداشت کرنے والا ان کے پاس کوئی نہیں. نمبر 3 معظم پہاڑ درہ یا پہاڑی، شعب گھاٹی درہ. نمبر 4 شعب پہاڑی راستہ. فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غیر حاضری میں مدینہ منورہ کی حفاظت و نگرانی فرشتے کر رہے تھے، اس لیے کسی کو مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آمد سے پہلے کوئی ظاہری مانع یا رکاوٹ موجود نہ تھی، لیکن ان کی آمد کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ ہو گیا. جب ظاہر طور پر حفاظت و نگہداشت کرنے والے آ چکے تھے تو فرشتوں کی حفاظت ختم ہو گئی اور حملہ ہو گیا. حدیث نمبر 3337. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. مہری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ساع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور ایک برکت کے ساتھ 2 برکتیں عطا فرما، یعنی مکہ کی ایک برکت کے مقابلہ میں مدینہ میں دگنی برکت پیدا فرما. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 4417. حدیث نمبر 3338. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد
حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 4417 حدیث نمبر 3339. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. مہر کے مولا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ حرہ کے زمانہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مدینہ سے کہیں اور چلے جانے کا مشورہ لیا اور ان سے وہاں کی مہنگائی یعنی گرانی اور اپنے بال بچوں کی کثرت کی شکایت کی اور ان سے عرض کیا میں مدینہ کی بھوک اور تکالیف پر صبر نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اسے جواب دیا تجھ پر افسوس، میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کوئی انسان یہاں کی تکالیف پر صبر کرتے ہوئے نہیں مرتا مگر میں اس کی قیامت کے دن بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو سفارش کروں گا یا شہادت دوں گا. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 4415. فائدہ واقعہ حرہ سے مراد وہ واقعہ جو سن 63 ہجری میں پیش آیا جس میں مدینہ منورہ میں بہت قتل و غارت ہوئی تھی کیونکہ اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد اس کے بجائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ زین العابدین نے اس میں یزید کا ساتھ دیا تھا. طبقات لابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 215. امام زین العابدین یزید کے سپہ سالار کے پاس گئے. اس نے آپ کو خوش آمدید کہا اور کہا ان امیر المؤمنین اوصانی بک خیرا، مجھے امیر المؤمنین نے آپ کے ساتھ خوش اسلوبی اور بہترین رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی تھی. امام زین العابدین نے فرمایا وصلی اللہ امیر المؤمنین، اللہ امیر المؤمنین کو اپنے ساتھ بہتر رابطہ قائم کرنے کی توفیق دے. حوالہ بالا. گویا حضرت زین العابدین یزید کے طرز عمل پر مطمئن تھے. حدیث نمبر 3340. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا میں نے مدینہ کے دونوں سنگریزوں یعنی پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم قرار دیا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں ابو سعید ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں پرندہ دیکھتے یا کسی کو اس حال میں پکڑ لیتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اسے آزاد کر دیتے. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 4123. فائدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حرم کے کسی پرندے کو پکڑنا درست نہیں ہے. حدیث نمبر 3341. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال
إنها حرم آمن. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ حرم ہے، امن کی جگہ ہے۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 4666، حدیث نمبر 3342۔ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ہم مدینہ پہنچے تو وہ وبائی علاقہ تھا، یعنی جس میں پردیسی کثرت سے بیمار ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار پڑ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا فرمائی: اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسے مکہ کی محبت رکھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر، اور اس کو صحت بخش شہر بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے ساع اور مد میں برکت ڈال دے، اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 17082۔ مفردات الحدیث۔ وبیئہ، وبائی علاقہ جہاں لوگ جلد جلد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ فائدہ: آپ کی ہجرت کے وقت جوفہ میں یہود آباد تھے، آپ نے وبا کے ادھر منتقل ہونے کی دعا فرمائی، جس سے ثابت ہوا کفار کے لیے بیماری اور ہلاکت و تباہی کی دعا کرنا جائز ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے صحت و سلامتی کی اور مسلمانوں کے ملک کے لیے صحت افزا مقام ہونے کی دعا کرنا چاہیے۔ بعض متصوفین تصوف زدہ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ دعا خلاف توکل ہے، کیونکہ دعا بھی اللہ کے حضور جاتی ہے جو افتقار و احتیاج کی علامت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اس طرح معتزلہ کا اس کو خلاف تقدیر کہہ کر بے فائدہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے اور آپ کی دعا ہی کا یہ اثر ہے کہ جوفہ کا پانی بخار کا سبب بنتا ہے۔ حدیث نمبر 3343۔ وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه۔ امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الحج باب، حدیث نمبر 1889۔ انظر التحفہ برقم 16816، حدیث نمبر 3344۔ حدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم حدثنا نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ بھی مدینہ کی تنگی اور ترشی پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 8249۔ فائدہ: اس حدیث میں او کا لفظ تنویع و تقسیم کے لیے ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ اہل مدینہ میں سے گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے اور نیکوکاروں کے حق میں گواہی دیں گے، یا اپنے دور کے لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے اور بعد کے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اگر او واو کے معنی میں ہو تو سفارش اس کی کہ ان کے قصوروار کوتاہیاں معاف کر دی جائے اور ان کو بخش دیا جائے، اور شہادت اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی، اور اس بات کی کہ یہ بندہ تنگیوں اور تکلیفوں پر صبر کیے مدینہ ہی میں پڑا رہا اور یہ اپنے دور کے لوگوں کے حق میں ہوگی۔ حدیث نمبر 3345۔ حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة.
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے مولا یوحنس بیان کرتے ہیں کہ میں فتنہ یعنی واقعہ حرہ کے عرصہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ان کے آزاد کردہ لونڈی سلام عرض کرنے کے لیے آئی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، اے بے وقوف اور نادان عورت، بیٹھ رہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بندہ مدینہ کی تنگیوں اور سختیوں پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 8561، حدیث نمبر 3346۔ وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة۔ حضرت مصعب کے مولا یوحنس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو مدینہ کی تنگیوں اور تکالیف پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا یا اس کی سفارش کروں گا۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 8561، حدیث نمبر 3347۔ وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اس کے حق میں شہادت دوں گا۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 13993، حدیث نمبر 3348۔ وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله۔ امام صاحب ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 12308، حدیث نمبر 3349۔ وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرے گا، آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔ تخریج اخرجہ الترمذی فی جامعہ فی المناقب باب فی فضل المدینہ، حدیث نمبر 3924، انظر التحفہ برقم 12804۔ فائدہ: اہل مدینہ کے حق میں آپ کی خصوصی سفارش ہوگی، اس لیے آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، جو اس کی کوشش کر سکے کہ اس کی موت مدینہ میں واقع ہو تو وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ احمد ترمذی، سنن ترمذی، ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی فضل المدینہ، حدیث نمبر 3917۔ اور اس شفاعت کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کے درجات زیادہ بلند ہوں یا ان کے لیے حساب و کتاب آسان ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ فراہم کر کے ان کی عزت افزائی کرے، ان کو نورانی منبر ملے اور یہ لوگ جلد جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے بعض علماء خیال کرتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ میں رہائش کا موقع ملے تو وہاں رہائش اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر موت وہیں آتی ہے جہاں انسان رہتا ہے، تاہم بندہ دوسری جگہ فوت ہونے کی دعا اور آرزو ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس سعادت سے مشرف فرمائے جو ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر ناممکن بات یعنی مدینہ میں شہادت دے سکتی ہے، وہ ہمیں مدینہ میں موت بھی دے سکتی ہے۔ آمین۔